أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوئے. ناظرین گرامی، آج کا وظیفہ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں ان کی اوپر نازل ہونے والا، ان کا اپنی امت کو کے درمیان پھیلائے جانے والا کلمہ یعنی کلمہ توحید. اس کلمہ کے الفاظ لا الہ الا اللہ ہے. یہ کلمہ اساس ہے، یہ کلمہ تمام ادیان اور دین اسلام کی بنیاد ہے. اگر ہم اس کلمہ کو مضبوطی سے تھام لیں تو دنیا کی کوئی بھی مجبوری، کوئی بھی پریشانی ہمارے قریب نہیں پھٹکے گی. دراصل اس کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی افعال سر انجام پاتے ہیں، ان کا ایک خاص طریقہ کار، ایک خاص پروسیس ہے. اگر اس چیز کو، اس پروسیس کو صحیح طریقے کے ساتھ سر انجام دے دیا جائے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی قابل عمل اور قابل قبول اور قابل تعریف ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. مثلا کوئی عمارت ہم تعمیر کرتے ہیں تو عمارت کے تعمیر کرنے میں جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، اگر وہ درست ہے، صحیح طریقے سے ہے تو اس کا نتیجہ بھی درست نکلے گا. اور اگر اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے اور اس میں کوئی ایک اینٹ ڈیٹیل لگی ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ درست سمت میں نہیں نکلنا. ناظرین گرامی، بالکل اسی طرح جو کلمہ ہے دین اسلام کا یعنی کلمہ اساس، وہ بین ہی اگر ہم نے درست طریقے سے اس کو پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی یعنی قولاً فعلاً اور عملاً تینوں طرح سے صحیح پڑھا تو اس کا تاثیر، اس کا جو اثر ہے وہ صحیح سمت میں ہمارے لیے نتیجہ لے کر آئے گا. اس کلمہ کی بنیاد یا اس کلمہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک حدیث کے مطابق، حدیث واقعہ کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا اللہ، یا الہ العالمین، مجھے ایک خاص وظیفہ یا ایک خاص کلمہ عطا کیجیے جو آپ کی کل کائنات جو آپ نے پیدا کی ہے اس میں ساری کائنات میں جو ہے عظیم ہو، جو مجھے فوقیت اور عزت والا بنا دے، جس کو میں پڑھوں تو میں آپ کے قریب ترین یا انتہائی اعلیٰ مرتبہ والا بن جاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر، اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اس سے اگر اعلیٰ کوئی کلمہ ہوتا تو میں اپنے محبوب بندوں یعنی تمام انبیاء اکرام کو عطا کرتا، لیکن اس سے اعلیٰ کائنات میں کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان کو یہ کلمہ عطا کیا گیا یعنی لا الہ الا اللہ. اس کلمہ کے پہلے حصے میں لا الہ تمام جو ہے بتوں کی، تمام چیزوں کی جو کہ اللہ پاک کی مخلوق ہیں ان کی نفی کی گئی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، کوئی بھی وہ اللہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتی. الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ
الہ ہے، اللہ پاک ہی سب کارناموں کو، تمام افعال کو کرنے والا ہے۔ اس کلمہ کو پڑھنے کا فائدہ اگر ہم دیکھیں فضیلت کے بعد، تو فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت جو شخص بھی اس کلمہ کو دنیا میں اپنی زندگی میں پڑھے گا تو مرتے وقت اس کو ایمان کی موت نصیب ہوگی، یعنی مرتے وقت بھی اس کی زبان مبارک پر یہ کلمہ جاری ہوگا۔ اس کلمہ کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی دن میں 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کائنات میں، پوری کائنات میں اس سے افضل عمل والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اس شخص کے جس نے 100 سے زیادہ بار پڑھا ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پورے عرض پر وہ سب سے افضل عمل والا قرار پاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس کلمہ کے پڑھنے سے ایک نور انسان کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے، جو اس کی حفاظت میں، اس کی ہدایت میں لگا رہتا ہے یا ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کلمے کے عمل کی طرف، اس کلمے کے وظیفے کی طرف کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وظیفہ بتایا کہ آپ یہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یا اس سے اصل کوئی عمل نہیں ہے، تو اسی سنت کو جاری رکھتے ہوئے اسی کی روشنی میں جو ہے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی کوئی چاہت ہے ایسی جو کہ پوری نہیں ہو رہی، یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا کسی بیمار کی شفا کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں، یا تنگ دستی میں مبتلا ہیں، یا کوئی بھی حاجت ہے آپ کو، تو آپ نے انتہائی یکسوئی کے ساتھ اس کلمے کو بیٹھ کر پڑھنا ہے بعد از نماز عشاء، یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ تنہائی میں سائڈ پر ہو کر بیٹھ کر پڑھیں اس کلمے کو یکسوئی کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، اور اس کلمے کا ورد کریں۔ آپ نے کرنا ہے 40 دن تک، وقت ہو عشاء کا اور کرنا ہے آپ نے 40 دن تک۔ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ ایک تسبیح لیں، کاؤنٹر جو ہوتا ہے تسبیح جو 100 دانوں والی ہوتی ہے، جس میں 3 تسبیحات آ سکیں، یعنی 33 33 33 اس طرح 3 تسبیحات آ سکیں، تو اس طرح ایک تسبیح لیں آپ، اس میں آپ 33 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح آپ 33 ٹائم 33 بار پڑھیں۔ 33 بار پڑھنے کے بعد جو آگے ایک دانہ آتا ہے چھوٹا، جو ایکسٹرا دانہ ہوتا ہے تسبیح کے اندر، آپ دیکھیں اگر تو اس میں آپ کو نظر آئے گا، اس دانے پر آپ نے پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی 33 کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ۔ پھر آگے 34واں دانہ آپ شروع کریں، پھر دوبارہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح آپ جب 66 پر جائیں گے تو پھر ایک دانہ آئے گا دوسری تسبیح کے بعد، ادھر بھی آپ نے پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے یہاں تک کہ 99 والا آپ جو ہے آخری دانہ آئے گا تسبیح کا، یعنی تیسری تسبیح کا آخری دانہ، ادھر بھی آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے 100 ٹائم یعنی کہ 100 ٹائم جب پورا ہوگا آخری دانے پر آپ نے پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ عمل آپ کریں، یہ عمل آپ 40 دن تک کریں، اور 40 دن تک کرنے کے بعد یا اس دوران ہی آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کی یکسوئی ضروری ہے، قابل توجہ ہونا ضروری ہے، اور یقین ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت، پریشانی، مصیبت نہیں ہے زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی آپ یہ پڑھیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام مشکلات میں آسانیاں فرمائے، تمام مشکلات کو ہم سے دور کر کے اپنی رحمتوں اور جو ہے نعمتوں کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لے آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برکت سے اور ان کی شفاعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہم پناہ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔